عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہندوستان میں فارسی زبان کی مقبولیت کا زوال ایک قدرتی عمل تھا جس کے ذریعے آہستہ آہستہ اردو نے مکمل طور پر فارسی کی جگہ لے لی اور پھر اس کو سیکھنے یا بولنے کی کوئی وجہ باقی نہ رہی۔ اس تصور میں شاید کچھ حد تک صداقت ضرور ہو، لیکن تاریخ کا قریب سے مطالعہ کر کے یوں لگتا ہے کہ قابض قوتوں نے دراصل اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ایک متعمد منصوبے کے ذریعے ہماری اعلیٰ تعلیمی زبانوں کو ختم کرنے کی کوشش کی اور پھر اپنے اس عمل کے شواہد ایک دانستہ مہم کے ذریعے مٹا دیے۔ برطانوی کمپنی نے احمد آباد معاہدے کے بعد کچھ عرصے تک تو فارسی کو ہی سرکاری زبان رکھا، بلکہ فورٹ ولیم میں ایک تعلیمی ادارہ قائم تھا جہاں فارسی سیکھنے کے لیے خاص منشی رکھے جاتے تھے۔ لیکن پھر 1830 کی دہائی میں اس روایت پر ان کے آپس میں شدید بحث چھڑ گئی۔ پہلے تو کمپنی کی نوکری یعنی حکومتی نوکری صرف انگریزی جاننے والوں تک محدود ہو گئی۔ صرف اس عمل سے ہی یہ سمجھیے کہ وہ تمام اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ جو کہ اب تک ریاست کے اہم ترین عہدوں کو سنبھالنے کے لیے اہل تھے، جیسے راتوں رات نااہل اور جاہلوں کی فہرست میں آ گئے۔ لیکن اس عمل کے باوجود بھی لوگ فارسی اور عربی تعلیم و تربیت کو ترجیح دیتے رہے، اور انگریز حیرت زدہ تھے کہ ایسی تعلیم کیوں حاصل کی جا رہی ہے جس کے بعد اب نوکری تک نہیں مل سکتی۔ ابھی تک حالانکہ صرف رسمی طور پہ ہندوستان مغلیہ سلطنت کے تحت تھا، جس کے قائم ضابطے کے مطابق سرکاری خزانے سے تعلیم و تربیت اور اعلیٰ فنون کے فروغ اور سرپرستی کے لیے وظیفوں اور معاوضے کی رقم مخصوص کی جاتی تھی۔ یہ رقم کمپنی بہادر کے کلرکوں کو کھٹکنے لگی اور انہوں نے چاہا کہ اس کو ہڑپ کر لیا جائے اور اس کی جگہ صرف اپنی طرز کا ایک انگریزی تعلیمی نظام مسلط کر کے ہندوستانیوں کو اپنی مرضی کے روپ میں ڈھال لیا جائے۔ مکالے بیبنگٹن نامی ایک برطانوی سیاستدان اس مہم کا والہانہ علمبردار بن کر اٹھا اور 1835 میں اس نے اپنے دلائل ایک تاریخی دستاویز میں شائع کیے جو کہ مکالز منٹ کے نام سے مشہور ہوئے۔ مکالے لکھتا ہے، ہمیں اس وقت بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ ایک ایسا طبقہ پیدا کیا جائے جو ہمارے اور ہماری حکمرانی تلے کروڑوں لوگوں کے درمیان مترجم بنے۔ وہ ایسے لوگ ہوں جو کہ رنگ و خون میں تو ہندوستانی ہوں، لیکن طرز، رائے، اخلاق اور ذہنیت کے اعتبار سے بالکل انگریز ہوں۔ یقیناً یہ پڑھتے ہی ہندوستان اور پاکستان کی انگریزی میڈیم سے نکلی اشرافیہ کا خیال آتا ہے، اور انسان مکالے کی دور اندیش منصوبہ بندی پر دنگ رہ جاتا ہے۔ آج بھی ہمارے ملکوں کا بیشتر حکمران طبقہ ایسا ہی ہے، یعنی نسل کے علاوہ ہر اعتبار سے انگریز پسند۔ مکالے کی امید یہ تھی کہ یہ نئی اشرافیہ جدید یورپی علوم سیکھ کر باقی عوام کو ان کی ہی زبانوں میں منتقل کرے گا اور ان کی ترقی کا ذریعہ بنے گا، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوا، اور یہ لوگ زیادہ تر اپنی انگریزیت کے زوم میں براؤن صاحب بن گئے اور اپنے مقام اور اقتدار کو قائم کرنے میں لگ گئے۔ ان کو مکالز چلڈرن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ آخرکار 1835 میں مکالے کا ہی موقف باری ثابت ہوا اور اس کی تجاویز پر عمل درآمد شروع ہو گیا۔ روایتی تعلیمی نظام کے لیے رقم کاٹ دی گئی اور نیا تعلیمی نظام مسلط کیا جانے لگا۔ کچھ اشرافیہ کی پراسرار فریاد پر دلی اور بنارس کے کالجوں اور مدرسوں میں کچھ حد تک روایتی زبانیں اور مضامین کو برقرار رکھا گیا، لیکن مجموعی طور پر پرانا نظام درم برم ہو چکا تھا۔ فارسی، جو کہ 800 سال سے ہندوستان کی اعلیٰ وسیع حکومتی اور ادبی زبان تھی، اور جس خطے میں کسی زمانے میں ایران سے زیادہ کتابیں شائع ہوتی تھیں، نام و نشان بھی مٹنے لگا تھا۔ اس میں تربیت شدہ بہترین لوگوں کو اب نہ تو نوکری ملتی تھی اور نہ وظیفہ۔ شاید اسی دور میں ایسی کہاوتیں مشہور ہوئیں کہ پڑھو فارسی اور بیچو تیل، اور یہ کہ بھرا پیٹ فارسی بولتا ہے۔ اس زمانے کی مثال اردو کے مشہور شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب کے حیات نامے میں ملتی ہے، جو ان تبدیلیوں کے قریب ترین عینی شاہد تھے۔ غالب دراصل فارسی کے ہی استاد تھے، مگر اب شاگرد و معاوضے کے بغیر ہمیشہ مالی تنگی میں ہی رہتے تھے، اور وقت کے ساتھ اردو کو اپنانے لگے جس پر اس طرح کے کوئی خط نہیں تھے، اور اردو زبان کی شاعری کے لیے ہی آخرکار مشہور ہوئے۔